16 دسمبر 2014 کو ایک ایسا واقعہ پیش آیا تھا کہ جس نے ہم سب کو خون کے آنسو رلا دیا. اس دن کے بعد سے لے کے اب تک پشاور میرا بھی جانا ہوا. اس واقعے کی برسی کے موقع پر مدیہ نقوی بھی وہاں پر جاتی رہیں، لیکن وہاں کی جو فضا ہے اس میں ایک ویرانی پائی جاتی ہے، اس میں ایک ماتم کی سی کیفیت ہوتی ہے، خاص طور پہ ان ایام میں. تو آپ ذرا سوچئے کہ ان ماؤں پر کیا بیتی ہوگی جن کے جگر گوشے، ان باپوں پر کیا بیتی ہوگی کہ جو اپنے بچوں کی آواز سننے کو ترستے ہیں. اور یقین کیجئے کہ جب آپ کا کوئی پیارا چلا جاتا ہے نا تو آپ کو صبر نہیں آتا، وقت بعض اوقات تھم سا جاتا ہے. کربلا کی جنگ میں بھی نا سب سے زیادہ کہتے ہیں کہ جو سامنے جو لشکر تھا نا، یزیدی لشکر، اس میں سے بھی لوگوں نے تب منہ پیچھے کر کے رونا شروع کیا تھا جب 6 ماہ کے علی اصغر کے حلق پہ وہ خنجر چلایا گیا تھا جس سے گھوڑوں کو مارا جاتا تھا. تو ایک تب بہت روتے، اور اب سمجھ آئے کہ وہ کیوں اتنا غم کا منظر تھا جب اس شہر میں 132 بچوں کو شہید کر دیا گیا، جس میں اسکول کی پرنسپل، اس کے ٹیچرز بھی تھے، اور ساتھ میں صرف یہ نہیں، وہاں پر آرمی میڈیکل کورps کے 2 جوانوں اور لانس نائک الطاف نے بھی جام شہادت نوش کیا تھا. اور ایک چھوٹی سی بچی کالج کی مونٹیسری کی اسٹوڈنٹ تھی، وہ بھی. یوزلی جو اس پورے سانحے میں جو بچے شہید ہوئے تھے ان کی عمریں آپ کو بتاتے چلیں، ان کی عمریں تھیں 12 سے 15 سال کے درمیان، 16 سال کے درمیان. میرا پشاور 3 سال تک جانا رہا. میں جا کے ان فیملیز کے ساتھ بیٹھتی رہی، اور یقین مانے ان سے ملاقات کے بعد مجھے لگتا تھا کہ مجھے نا کسی ڈاکٹر کے پاس جا کے اپنے آپ کو کنسلٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ میں وہ چیزیں نہیں بھول سکتی تھی جو کہ میں باتیں سن آئی تھی، جو میں باتیں دیکھ آئی تھی. بڑا مشکل تھا. اور آج کیونکہ 8 سال ہو گئے ہیں، اور ان بچوں کی قربانی کو کبھی فراموش کیا جا ہی نہیں سکتا، ان کے ماں باپ کی قربانی کو کبھی فراموش کیا جا نہیں سکتا. لیکن یہ پھر ایک ایسا واقعہ تھا جس سے پتہ چلا تھا کہ there is no good Taliban, there is no bad Taliban, there is only one Taliban which is bad Taliban. ایک رپورٹ ہم نے آج کے دن کے حوالے سے تیار کیا، آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. تو اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے، اتنے چھوٹے چھوٹے شہیدوں کے آپ کو چہرے دکھا رہے ہیں کہ یہ کون بچے تھے. آج کا سارا دن جو ہے وہ پشاور کی ہوا سوگوار ہی رہے گی، اور فاتح خانی کے مختلف تقریبات اور ہوتے رہیں گے. اور I don't have words کہ میں اپنی تکلیف بیان کر سکوں. اور اللہ پاک جو ان کی فیملیز ہیں ان کو صبر جمیل عطا کرے، یہی ہم دعا کر سکتے ہیں. اور اللہ کرے پاکستان کے جو دشمن ہیں وہ اتنی بری موت مرے ہیں کہ جو ان کے پیروکار بھی ہیں نا وہ بھی یاد رکھیں. کیونکہ آپ یہ دیکھیے کہ ان کے اندر سفاکیت کوٹ کے بھری ہوئی تھی. جن لوگوں نے بھی یہ اقدام اٹھایا، کیونکہ یہ اس طریقے سے سافٹ ٹارگٹس کو ٹارگٹ کرنا، ان کو نشانہ بنانا، ان بچوں کو تو ابھی دشمنی کا مقصد اور مطلب بھی نہیں پتا ہوگا. ان بچوں کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ وہ علم حاصل کرنے کے لیے یہاں پر پہنچے تھے اور ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آ گیا. یہ زمانہ جنگ نہیں تھا، زمانہ امن تھا جب یہ واقعہ پیش آیا. اور اس طریقے سے اسکول میں گھس کر یہ واردات کرنا، یہ اس کا جو کرب ہے وہ کوئی بھی نہیں سہ سکتا. اور آپ اندازہ کیجئے کہ وہ لوگ تو جیتے جیتے مر گئے جن کے بچے اس دنیا سے چلے گئے. پھر اللہ تعالیٰ ان کو صبر عطا کرے، ان کو الہی آمین، الہی آمین، الہی آمین. میں سے بہت سارے بچے جب اپنے اہل خانہ کے لیے اپنی زندگی کو کنٹینیو کر سکتے. اور آپ کو پتہ ہے ان میں سے 32 ایسے بچے تھے جو کہ اپنے ماں باپ کے اکلوتے بیٹے تھے، اکلوتی اولاد تھی. بہت لوگوں نے ٹریجڈیز جو ہے وہ یہاں پہ لوگوں نے دیکھی ہیں. خیر جی، اللہ پاک رحم کرے ان تمام تر لوگوں پہ، اپنی رحمتوں کا سایہ، رحمتوں کی برسات کرے، اور ان کے غم کو کم کرے، اور ان کو صبر جمیل عطا کرے.